یہودی عالم بیان کر رہا ہے، خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، قرآن کی ایک آیت کا مذاق اڑا کر کے کہہ رہا تھا قرآن میں ان کے خدا نے کہا ہے کہ خدا غریب ہے، فقیر ہے اور مسلمان غنی ہے، خدا قرضہ مانگتا ہے۔ اللہ نے قرض حسن کی جو بات بیان فرمائی قرآن میں، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرض حسن کا مطلب مال نہیں ہے میرے عزیزوں، تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، بدلے میں مولا جنت عطا کرے گا۔ لیکن یہودی عالم اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا غریب ہے، فقیر ہے اور مسلمان غنی ہے، خدا قرضہ مانگتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ہے، برداشت نہیں ہو سکا، چڑھ گئے اسٹیج پر اور پکڑا اس کا جامہ اور دو بڑا رسید دیے۔ میرے عزیزوں مجمع ان کا ہے، بیان کرنے والے ان کے ہیں، اسٹیج ان کا ہے۔ صدیق اکبر نے ادھر بھی نہیں دیکھا ادھر بھی نہیں دیکھا اور جڑ دیا تماچا۔ اسی چیز کو اقبال نے کہا ہے، عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب ہونا کیا تھا میرے عزیزوں، پکڑو دھکڑو مارو پکڑو، لیکن صدیق اکبر کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جس کو تماچا لگانا تھا وہ پڑ گیا ہے، جس کو جواب دینا تھا جواب دے دیا ہے۔ اس کے بعد اس یہودی عالم نے کہا اور اس کو یہاں سزا نہ دو، ان کو ان کے نبی کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ میرے عزیزوں ساری چیزیں ان کی ہیں، بیان کرنے والے بھی ان کے ہیں، گواہ بھی ان کے ہیں، اسٹیج بھی ان کا ہے، منچ بھی ان کا ہے۔ یہودی سارے آئے حضور کے پاس، آ کر کے کہنے لگے آپ کا یہ صحابی ہمارے یہاں پر بڑی بدتمیزی کیا ہے۔ کہا کیا کیا؟ کہنے لگے ہمارا عالم بیان کر رہا تھا کہ آپ کا خدا غنی ہے اور مسلمان فقیر ہے۔ الٹ دیا جملے کو میرے عزیزوں، یہودی کہہ رہے ہیں آپ ہمارا عالم آپ کے خدا کی شان بیان کر رہا تھا کہ خدا امیر ہے اور مسلمان غنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیا اس بات پر تم نے تماچا لگایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس وقت گستاخی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کا خدا غریب ہے، فقیر ہے، خدا قرضہ مانگتا ہے اور مسلمان امیر ہیں۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں، آپ تنہا ہیں۔ حضور حضرت ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں، حضرت ابو بکر تنہا کے تنہا، یہودی سب کے سب جھوٹے اور سب ادھر پر جمع ہیں، ایک نہیں دسیوں یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا عالم سچ کہہ رہا ہے، ہمارا عالم سچ بول رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا ہے مسلمانوں، ان تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو صاف کر لو، اگر جھوٹ ساری دنیا جمع ہو جائے تب بھی تم اس پر مان نہ ڈالنا۔ ایک وقت آئے گا جو اللہ کی مدد آئے گی، ایک وقت آئے گا جو اللہ کی مدد آئے گی۔ ہوا کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہیں، آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا لیا اور کہا یا رسول اللہ میری اس بات کا تو کوئی گواہ نہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں ابھی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا وہاں موجود تھی، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر غضبناک ہو جاتے؟ نہیں میرے عزیزوں، روایات بتاتی ہیں وحی کے اترنے کے آثار نظر آنے لگے۔ جبریل امین آیت لے کر کے آئے لقد سمع اللہ الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محبوب اللہ نے سن لیا ہے یہ یہودی کیا کہہ رہے تھے، یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ ہم غنی ہیں اور اللہ غنی ہے، خدا غریب ہے فقیر ہے اور مسلمان غنی ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا غریب ہے فقیر ہے اور مسلمان غنی ہے۔ اب میرے عزیزوں یہ بتاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے مجمع کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام صدیق اکبر ہوا کرتا ہے۔ آج وہ صدیق کی صداقت رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اندر آ جائے، ساری دنیا اگر جھوٹ پر جمع ہو جائے، تنہا بھی ہو اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، تنہا بھی ہو اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی چیز کو اقبال نے کہا ہے دعا کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میرے عزیزوں آج ہمارا حال کیا ہے؟
آج ہمارے حالات آج ہم جو برباد ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے جو بربادیاں آ رہی ہیں، یہ خود ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہم سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری قوم 500 کے لیے پارٹیاں بدل لیتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی اس نیتا کے پاس جاتی ہے کبھی اس نیتا کے پاس جاتی ہے، کبھی 100 نیتا سے لے لیا کبھی 500 نیتا سے لے لیا۔ ہم نے ان سے کہا اصل بات یہ ہے ان کے سامنے سب برابر کے چہرے ہیں، اس لیے ادھر سے بھی لے لیتے ہیں ادھر سے بھی لے لیتے ہیں۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے 10 کروڑ لے کر کے آؤ اور پھر ہمارے کسی جوان کو بلاؤ اور سامنے کسی نیتاؤں کو مت رکھنا، ایک طرف تمہارے پیسے اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھانا اور پھر پوچھنا یہ لیتا ہے یا وہ لیتا ہے۔ آج میرا یقین ہے غریب سے غریب جوان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ پہلے تیرے 10 کروڑ کو ڈھونڈ کر مارے گا اور پھر کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گنڈا کے نبی تو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے عزیزوں میں تھوڑی اور مثالیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیزان وہ خاتون جو ان کے میدان کی طرف بھاگے جا رہی تھی، جنگ سے آنے والوں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھنے لگی۔ پھر کسی نے کہا اے بی بی تمہارے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اس خاتون نے پھر سے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھنے لگی۔ پھر کسی نے کہا اے بی بی تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ میرے عزیزوں ایک عورت کے لیے یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، بیٹا ہو بھائی ہو شوہر ہو، اور عورتوں میں صبر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ چیخ و پکار عورتوں کی ہوا کرتی ہے، روحا کرنا ماتم کرنا عورتوں کے اندر آتا ہے۔ لیکن جس خاتون کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اسے عام عورتوں سے کمپیئر نہ کرنا، ایک ہی طرح ہو رہا ہے، باپ بھی شہید بھائی بھی شہید شوہر بھی شہید۔ جب چار موتوں کی خبریں اس خاتون کو سنائی گئی تو اس خاتون نے کہا تھا اے جنگ سے آنے والے سب کے سب میرے رشتہ داروں کی موت کی خبریں سنا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہے یا نہیں۔ آنے والوں نے کہا تھا اللہ کے رسول سلامت ہیں۔ اس خاتون نے کہا مجھے دکھاتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ کہاں ہے۔ لے جا کر کے دکھایا گیا، لے جا کر کے قریب کیا گیا۔ وہ خاتون جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے جہاں آرا کو دیکھتی ہے، آنچل کو پھیلاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کل مصیبت بعد اجل۔ اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں، ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان کا ہی نعرہ تھا میرے عزیزوں، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ عزیزان محترم کون نہیں جانتا مراد آباد کی کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ انگریزوں نے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے بعد 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیرا تھا اور جب چمڑی جل جاتی تھی اس پر نمک چھڑکا جاتا تھا۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چمڑی جلا کر کے نمک چھڑک کر کے زخم دیے گئے، لیکن کفایت علی کافی کی استقامت میں کبھی ذرہ برابر کی لفظ نہیں آئی۔ کیوں؟ ان دردوں کو جھیلنے والا کون ہوتا ہے؟ چمڑی جل جائے اور اس کو نمک چھڑکا جائے، برداشت کر کے کون کھڑا رہتا ہے؟ وہی عاشق کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جس کو حضور کی آشنائی ملی ہو، نبی پاک کی محبت ملی ہو۔ انگریزوں نے ہفتہ بھر تکلیف دینے کے بعد کفایت علی کافی سے کہا تھا بدل لو اپنے عقیدے کو، بدل لو اپنی زبان کو، آ جاؤ ہماری حکومت میں، آ جاؤ ہماری جماعت میں، کوئی عہدہ مل جائے گا، کوئی منصب مل جائے گا، وزارت مل جائے گی۔ کفایت علی کافی نے انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کہا اتنا ہلکا دین نہیں ہے میرا، اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، لذت آشنائی جو نہیں ہے یہ بیچی نہیں جاتی۔ انگریزوں نے کہا تھا تو تیار ہو جاؤ تمہارے لیے پھانسی کا پھندا تیار ہے۔ کفایت علی کافی نے مسکرا کر کہا اس دن کا تو انتظار ہے، اس دن کا تو انتظار ہے، اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں مومن کے لیے موت حادثہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے حادثہ ہے جن کے مرنے کے بعد چلنا ہے چلنا ہے چلنا ہے، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے میرے عزیزوں۔ اچھے پھانسی کا وقت قریب آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے
کہ اگر کوئی آپ کو خواہشوں کو بتا دی جائے، کتنوں کو دیکھا گیا ہے، کسی نے کیا بتایا؟ کسی نے بتایا کسی کو بریانی کھانے کی خواہش ہے تو کسی کو ٹماٹر کھانے کی خواہش ہے، کسی کو میٹھا کھانے کی خواہش ہے، کسی کو اپنے ماں باپ سے ملنے کی خواہش ہے، کسی کو بیوی سے ملنے کی خواہش ہے، کوئی وراثت کی جائیداد کی وصیت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، کفایت علی کافی کے سامنے پھانسی کا پھندا ہے، آپ نے کہا میں جانے سے پہلے ایک بار مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اور پڑھ لیا کوئی غلطی نہیں رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائے گے کافی ولی کے حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا، نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ رات کے بولنے آپ کے سننے میں جو اولاد اللہ تعالیٰ نے فرمائے اور مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔